لیکن صدقہ واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ قرآن نے جن کو کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات واجبہ جو ہیں یہ فقراء مساکین کو، یعنی جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے صرف ان کو ہی آپ دے سکتے ہیں۔ نصاب کیا ہے؟ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ایک ہوٹل تھی، اور جیسے ڈھابا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ میرے والد علیہ الرحمہ وہ خود وہاں پر موجود تھے۔ ایک بس آئی قیدیوں کی، پولیس والے ان کو جیل لے کر کے جا رہے تھے، وہ کشمیر سے یا کہیں سے پکڑے ہوئے قیدی تھے، اور اس بس میں ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر کے بیٹھایا گیا تھا۔ بھری ہوئی تھی بسیں، رات کا وقت تھا۔ اب لے جانے والے جو پولیس تھے وہ لوگ ہوٹل کے لیے وہاں رکے، وہ لوگ کھانے کے لیے آئے، لیکن کسی قیدی کو اترنے نہیں دیا انہوں نے۔ تو ہمارے والد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ کھڑکیوں سے اشارے کر رہے تھے، شاید بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لیکن ان کو چھوڑنے کی تو اجازت نہیں تھی، بس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا کیا ہم ان کو کچھ کھانا دے دیں؟ پولیس والوں نے کہا آپ کے ہاں ہے اگر تو دے دیں۔ تو کھانا جو بھی تھا رات کے وقت ان قیدیوں کو دیا گیا۔ ہوٹل کا جو بھی کھانا تھا وہ اتنا شکم سیر ہو کر کے کھائے کہ کھاتے کھاتے ان کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ میں کسی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ روتے ہوئے پورا کھانا کھائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر بار بار دعا کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کئی دنوں میں کی قید میں ان کو کھانا نہیں ملا ہو۔ اب اس چیز کو ہوئے دن گزر گئے، لیکن کئی معاملات ایسے آئے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صرف ہماری نمازوں کی وجہ سے، ہماری تسبیح اور تلاوت کی وجہ سے ہی رحمتیں نہیں نازل فرماتا، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضرورت مندوں تک ہم پہنچ گئے تھے، ان کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی پر رحم فرماتا ہے، اور وہ رحم ہم کو دیکھنے کو ملا زندگی میں، وہ برکتیں دیکھنے کو ملی۔ اس طرح سے ایک اور چیز ملتی ہے۔ چند سالوں پہلے کی یہ بات تھی، ترکی میں جو ہے اکثر لوگ، ترکی کا لوکیشن ایسا ہے کہ وہاں پر آدھا حصہ اس کا یورپ میں اور آدھا ایشیا میں، استنبول کا، کیونکہ وہاں سے یورپ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ ترکی اصل ایشیا میں ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو یورپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، تو وہ ترکی کے راستے سے جاتے ہیں، اور وہاں بہت سارے ایجنٹ بھی ہیں جو کراس کرواتے ہیں، بارڈر کراس کرواتے ہیں۔ کیسے؟ کشتیوں سے، پانی کے ذریعے سے، یا پھر ان کے پاس خفیہ راستے ہوتے ہی ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پار کرواتے ہیں۔ یہ بہت دھندا چلتا ہے، امریکہ میں بھی ہے، وہاں بھی دو کنٹریوں کے درمیان، یعنی جو بغیر ویزا کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے ترکی میں تھے، ایک ایجنٹ کو ہم نے سب پیسے پکڑائے اور کہا کہ ہم کو تم یونان، اٹلی پہنچا دو، اٹلی یا کسی جگہ پر وہ پہنچنے کے لیے اس سے وعدہ لے لیا۔ اس نے پیسے بھی لیے، اور سارے اس میں جتنے تھے وہ اکثر اس میں مسلمان بھی تھے، دوسرے کنٹریز کے بھی تھے، ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے رہے ہوں گے۔ یہ کہتے مقررہ وقت میں ہمارے ایجنٹ نے کہا ہم کشتی میں جائیں گے، بوٹ میں، اور مجھے معلوم ہے کہ ساحل پر جب ہم اٹلی پہنچیں تو کون سی جگہ پر لنگر انداز ہونا ہے، اور کہاں کوسٹ گارڈ نہیں ہوتے ہیں، پولیس والے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے میں پار کرا دوں گا۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نکلے، یہ بھی ایک میسیج میں مجھے ملا تھا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب نکلنے والے تھے تو ایک گندا قسم کا ایک آدمی بھی تھا، یعنی گندا اس طرح کے میل کچیل میں پڑا ہوا، نہ اس نے نہایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب وقت ہوتا گیا، کشتی پر جب سب سوار ہونے لگے تو وہ بندہ بھی سوار ہو گیا۔ دیکھنے میں نہایت ہی مفلس تھا، بدن پر پورے کپڑے عجیب قسم کے بدبو کر رہے تھے، بہت بدبودار کپڑے پہنا ہوا تھا، تو لوگ اس سے تنگ آ رہے تھے۔
یہاں تک کہ اب وہ اٹلی کے ساحل کے پاس پہنچ گئے. اب سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور وہاں ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پتلی پرت ہو جاتی ہے پانی کے اوپر برف کی ٹھنڈیوں کے دنوں میں. تو کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ کوسٹ گارڈ جو تھے وہ ڈیوٹی پر تعینات تھے. ہم وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ آ گئے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، لیکن گئی تو وہ کھانسنے لگا، سر پریشان. تو سارے لوگ چیخنے لگے کہ اس کو کہاں سے تو لے آیا، ہمارے آنکھ خلل ہے. تو سارے لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیا، اس کو ندی میں پھینک دیا. اب اتنا یہ صاحب کہتے ہیں، یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پانی میں پھینک دیا، یہاں تک مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد فائرنگ کی آواز شروع ہو گئی. یعنی ہم ساحل پر پہنچ ہی رہے تھے، یہ کسی کنارے پر ہم کو پولیس والوں نے دیکھ لیا تھا یا خفیہ طریقے سے ان کو معلومات ہو گئی تھی کہ ایک کشتی غیر قانونی طور پر اٹلی میں داخل ہو رہی ہے، اس میں کافی لوگ سوار تھے. تو فائرنگ شروع ہو گئی. تو یہ کشتی کو بچاتے ادھر سے ادھر لے کر کے نکل رہے تھے، لیکن کشتی پوری پلٹ گئی اور اس میں جتنے تھے سب غرق ہو گئے، سارے لوگ ڈوب گئے. جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا، اٹلی کے ہاسپٹل میں، اور پولیس تعینات تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ تم کشتی میں سوار غیر قانونی طریقے سے آ رہے تھے. کہا میں آ رہا تھا. ہاں میں آ رہا تھا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. تو کہا کہ تم اکیلے اس میں بچے ہوئے آدمی ہو، باقی سب ڈوب گئے. تو میں نے کہا کہ اتنی سخت ٹھنڈیوں میں ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو ویسی اس کی موت آ جائے گی. کچھ تو فائرنگ سے مرے تھے اور کچھ کشتی کے پلٹنے سے مر گئے تھے. اب اس پولیس نے ایک اور بات کہی کہ تم بچے ہو اور ایک بندہ بچا ہے بس، اس پوری کشتی میں کئی 100 لوگ تھے. تو اس نے کہا کون بچا ہے؟ تو وہ ہٹا کر کے اس نے دیکھا تو وہ غریب آدمی تھا جس کو انہوں نے پہلے پانی میں پھینکا تھا، وہ بھی زندہ بچا ہوا تھا. وہ زندہ بچا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا. ہاں ٹھنڈی کی وجہ سے اس کا جسم کافی سخت ہو گیا تھا. تو اب یہ صاحب کہتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی کہ جب تک یہ غریب ہماری کشتی میں تھا تو ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوا اور ہم صحیح سلامت تھے. جہاں ہم نے اس کو اٹھا کر کے پھینکا پھر ہمارے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، کشتی پلٹ بھی گئی اور سارے. اب ان سے کسی نے کہا کہ تم اکیلے کیسے بچ گئے؟ تو اس نے کہا مجھے صرف اتنا احساس ہوتا ہے کہ جب سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا اس غریب کو پانی میں پھینکنے کا تو میں نے صرف اپنا لائف جیکٹ اس کو پہنا دیا تھا. اس کو پھینکنے کے وقت میں نے ایک لائف جیکٹ اس کو دے دیا، جس کی وجہ سے میرا دل اطمینان میں تھا کہ ایک غریب میلا کچیلا جیسا بھی ہے بچنا چاہے تو لائف جیکٹ سے بچ جائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اس کام کی وجہ سے میری بھی زندگی بخش دی. عزیزان گرامی وقار، اگرچہ یہ حکایات ملی ہیں مجھ کو کسی سورس سے، کسی ذریعے سے، لیکن میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا ان واقعات کا جہاں تک بھی تعلق ہے، لیکن عبرت کافی ہے اس میں. صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کسی اور کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی کو کھلا پلا رہے ہو تو تمہارے رزق میں وسعت ہوگی، کیونکہ وہ کمزور ہے، وہ خود کما نہیں سکتی، وہ خود محنت نہیں کر سکتی باہر جا کر. تم اس کو کھلا رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارے رزق میں وسعت ہے. اگر کسی کے گھر میں معذور بچہ ہے تو وہ بالکل خوف نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے اس کے لیے عرش کے کئی دروازے کشادہ فرماتا ہے. اگر دنیا میں اسے نہ بھی ملے وہ یقین رکھے کہ اللہ نے آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو بہرحال یہ خیال کرنے کا اور دوسروں کی مدد کو پہنچنے کا مہینہ ہے. اپنی زکوٰۃ کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ مسئلے بھی میں بتا دوں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو یہ جو کٹ میں ادھر ادھر استعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو ہم پیسے یہ کھانا بانٹ دیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیں، اسلام نے
صدقے दो तरह के बताएं हमको, एक सदक़े वाजिबा है, एक सदक़े नाफिला है। सदक़े नाफिला किसी को भी आप सदका करते रहें, मुस्तहिक हो नहीं हो सबको आप दे रहे हैं, वो नफिल है। लेकिन सदक़े वाजिबा जिसको ज़कात कहते हैं वो आप हर किसी को नहीं दे सकते। कुरान ने जिनको कहा है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदक़ात वाजिबा जो हैं ये फ़ुक़रा मसाकीन को, यानी जिनके पास निसाब के बराबर माल नहीं है सिर्फ उनको ही आप दे सकते हैं। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक के बराबर की रकम जिसके पास है उसको मालिक निसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर आज मार्केट में 40,000 है फॉर एग्जांपल, तो जिसके पास 40,000 सेविंग है तो मालिक निसाब है, उसको अगर आपने ज़कात दिया तो आपकी ज़कात अदा ही नहीं हुई, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो मुस्तहिकीन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोग आसान समझ रहे हैं और इसी तरह किसी जगह एक मेला लगाकर सबको बांट दिया और सोच रहे हैं ज़कात अदा हो गई। अगर उसमें से किसी गैर मुस्तहिक ने ले लिया तो तुम्हारी ज़कात अदा ही नहीं हुई और तुम पर वो वबाल हमेशा रहेगा ज़कात ना देने का। वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी ख़जाने के तौर पर जमा करते हैं और अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह फरमाता है महबूब उनको बशारत दे दें कि दर्दनाक अज़ाब उनके लिए तैयार है। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कि उनको तपाया जाएगा जहन्नम की आग से। फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, उनकी पीठ को और उनकी पेशानियों को दागा जाएगा जो ज़कात नहीं देते थे या ज़कात का माल जिनके पास रह गया था। तो ये याद रख कर के चलें कि ज़कात सिर्फ अलल ऐलान निकाल करके एक मजमे में बांट देने का नाम नहीं, बल्कि आपको हुक्म है कि आप मुस्तहिक तक पहुँचें। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर कायम हो कर के भी जंगल में मौजूद किसी माजूर को खिलाने के लिए जा सकते हैं, वो ऐसे माजूर को जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना वहाँ जाकर उसे रोटियाँ खिला करके आते थे। तो जब वो पहुँच सकते हैं मुस्तहिक तक तो आपको क्या है